ضیاء الحق شاہ بخاری صاحب سے ضرور بات کریں گے تاکہ جو شرعی طور پہ جو صورتحال ہے یا جو معاملات ہیں وہ ہم جان سکیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے اس اہم امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے۔ مجھے بتائے گا کہ کن صورتوں میں خواتین جو ہیں وہ خلا لے سکتی ہیں، یا جب مرد عورت کو علیحدہ ہو جانا چاہیے، جو اس کی شرعی شرائط ہیں وہ کیا ہیں سر؟ نبی بہن اللہ کو خوش رکھے، یقیناً آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی جب آپ نے اس وقت کے بعد اس موضوع کو شروع کیا کہ اسلام دین فطرت ہے، ایک ایسا نظام زندگی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس سے انسانوں کی جو فطرتی چیزیں ہیں، فطری ان کے اوصاف ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ان کی کمزوری، سب چیزوں کو رکھ کر ہمیں اس سے زندگی عطا کیے ہیں، آئین زندگی پیش کیا ہے۔ یقیناً گھروں کے اندر اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مزاج نہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے، بعض اوقات پسند اور ناپسند کے معاملات بھی آ سکتے ہیں، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے جو بھی آپ نے پوچھا کہ ان حالات میں عورت اپنے خاوند سے خلا طلب کر سکتی ہے، اسلام میں سب سے پہلی بات دینی اعتبار سے اگر کوئی خاتون یہ محسوس کرتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے، میرے زندگی کا جو ساتھی ہے، یہ بحیثیت ایک اچھا مسلمان نہیں ہے، یہ وہ کام کر رہا ہے جو حرام ہے، وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، نشہ مثلا ایک حرام چیز ہے، اس کا استعمال کرنے والا، اس کی بیوی کو اللہ نے حق دیا ہے، وہ جا کر قاضی کے پاس عدالت میں جا کر خلع کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے، طلاق مانگ سکتی ہے۔ اسی طرح یہ محسوس کرتی ہے، میں نے عرب ملکوں میں دیکھا کہ میں وہاں پہ زیر تعلیم رہا ہوں، اسلامی لاج میں وہاں پڑھتا تھا، وہاں بعض خواتین آ جاتی ہیں عدالت میں اس لیے کہ میرا خامد ہے یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ روزے نہیں رکھتا، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح طور پہ نہیں کرتا، تو ان چیزوں دینی اعتبار سے اور یہ بھی حق دیا ہے بعض اوقات کہ اگر خامد اس کو پسند نہیں ہے، مثلا اس کی مقصود کے اعتبار سے بعض اوقات اوصاف ایسے ہوتے نہیں پسند ہوتے، تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی میں اپنے شوہر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن اچھی بات ہے میں اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس نے اپنے حق مہر میں باغ دیا ہے، اندازہ لگائیں کہ اس نے حق مہر میں اس کو ایک پورا باغ دیا ہوتا ہے، وہ تمہیں لٹانا پڑے گا، اس نے کہا میں لٹا دیتی ہوں لیکن میں اس کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے خود قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ان خفتم الا یقیما حدود اللہ ولا جناح علیہما فیما اگر خامد پسند نہ ہو تو بیوی اپنے خامد کا دیا ہوا حق مہر واپس لوٹا کر شاہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ والدین کا یہاں پر جو رویہ ہے وہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس سے بات کریں، تو شادی سے پہلے اپنی بیٹی کو ایک ہی سیکھ دیتے ہیں کہ بیٹا اب تم یہاں سے تمہاری لاش ہی آنی چاہیے، جو مرضی ہو جائے تم نے برداشت کرنا ہے۔ نبی بہن یقیناً والدین کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کر کے اس کے گھر تک پہنچائیں، اور جب بیٹی تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ اپنا گھر بناتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر اللہ تعالیٰ صبر حوصلہ بھی پیدا کر دیتا ہے اور معاملے کو سلجھانے کا سلیقہ بھی عطا کر دیتا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی اہمیت اور ضرورت بھی اس کے احساس ہو جاتا ہے، اور جہاں تک والدین ایسی بات کہتے ہیں کہ تمہاری وہاں سے لاشی ہے، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب تم نے اپنے گھر کو سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو سمجھ کر وہاں دل لگانا ہے، محنت کرنی ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اگر میں نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں کیسا بھی ہم سمجھے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بڑی خیال موجود ہے، میں نے غریب والدین کو بھی دیکھا ہے، ان پڑھ والدین کو بھی دیکھا ہے، جب بیٹیاں اپنے گھروں میں بعض اوقات ان کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، والدین بیچارے غریب ہونے کے باوجود، پسماندہ ہونے کے باوجود اپنی بیٹیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بیٹیاں بچے سال لے کے واپس پلٹ ہیں تو ان کو سنبھالتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کی نگہداشت کرتے ہیں۔ جہاں تک یہ جملہ ہم جس کو اکثر استعمال کر رہے ہیں وہ جملہ یہ اس کا من ہمیں لینا چاہیے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ استقامت کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں، معمولی باتوں سے دل برداشت ہو کر گھر کو چھوڑنا
یا اور اپنے مختلف خیالات کو دل دماغ میں بڑھانا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انتشار پیدا ہوتا ہے، گھر ٹوٹتے ہیں، خاندانوں میں اپنے سے کام آتا ہے. وہ جو بچے ہوتے ہیں 4 5 6 تو وہ بیچارے وہ بالکل وہ بچے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کے تناظر میں والدین یہ بات کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو خلا اور طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، اس میں ایک بہت اہم چیز جو اس وقت اثر انداز ہو رہی ہے وہ ہے ہمارا یہ جو موبائل ٹیلی فون ہے، اس کا غلط استعمال. ہمیں سچی بات ہے خواتین کو، بیٹیوں کو خاص طور پر یہ پیغام دینا چاہیے جو اللہ پاک نے 1400 سال پہلے امہات المومنین ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں امت کی مائیں ہیں ان کو مخاطب کر کے قیامت تک آنے والی خواتین کو یہ پیغام دیا تھا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. جب کسی سے بات کرو تو بڑی تمہارے لہجے کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں بڑے سیدھی بات کرنی چاہیے تاکہ جس کے دل میں کوڑ اور مرض ہے وہ کوئی بری بات تمہارے بارے میں سوچنا نہ شروع کر دے. اس وقت ہم ہماری اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خام خواہ اتقوا من مواطن الشبہات. نبی نے فرمایا شبہات سے اپنے کردار اخلاق کو پاکیزہ رکھو، بلند رکھو. ہمیں کبھی اپنے کردار کو مشکوک نہیں بنانا چاہیے بیٹیوں کو، جس سے خام خواہ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ.